أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دوبارہ اسی طرح مل سکے. ہم جانتے ہیں 1 سال پہلے جب ہم پہلی جماعت میں پڑھتے تھے یا دوسری جماعت میں پڑھتے تھے، ہر دن صبح میں یا شام میں یا دوپہر میں مکتب جاتے تھے اور اپنے استاد کے سامنے باادب سے بیٹھتے تھے اور ان کی الفاظ، ان کی ارشادات، ان کی باتیں ہم غور سے سنتے تھے. لیکن میں کیا بولوں، بہت افسوس کی بات ہے، امسال اور پچھلے سال ہم مکتب نہیں جا سکتے ہیں. ہر جگہ بہت تکلف کی باتیں ہیں، مشکلات کی باتیں ہیں. ہمارے گھر کے والدین کام کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے، بھائی کو بہن کو کام کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، حتیٰ کہ اپنے کھیتی میں بھی کام کرنے کے لیے ہم نہیں نکل سکتے. اس بیماری ہولناک بیماری کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت نے ہمیں گھر کے اندروں پر مقید کر دیا. ہمارے گھروں میں آمدنی بہت کم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں ملنے کے لیے بہت تکلیف ہوئی. لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے بھی بہت بڑی اور بہت افسوس کی بات ہے تعلم کی بات، تعلیم کی بات. ہم جانتے ہیں علم سیکھنے کے لیے استاد کے سامنے جا کر بیٹھنا ہے. ہم جانتے ہیں استاد جو فرماتے ہیں وہ ہم اپنے 2 کانوں سے روبرو ہو کر سننا چاہیے. علم سیکھنے کا طریقہ وہی ہے اور وہی ہے علم حاصل کرنے کا ادب. لیکن اس کووڈ کی وجہ سے ہم مکتب نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے کووڈ کی وجہ سے بہت بڑا خسران اور نقصان تعلیم کی فیلڈ میں ہوا ہے. اس میدان میں
جو کچھ کر سکے وہ کر کے ہم اس نقصان کو اور اس کمی کو تھوڑا سلجھانا چاہتے ہیں، جبر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس آن لائن کلاس کا آغاز ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک بات لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے۔ کیوں نازل ہوئے تھے وہ؟ اگر چاہے اللہ تعالی پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں وہ بات ڈال سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اکثر اوقات پر ایک باتیں لے کر آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام نازل فرماتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ باتیں اچھی طرح سناتے تھے۔ یہ دین اسلام میں علم حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ علم سیکھنے کا طریقہ کیا ہے اور استاد اور شاگرد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور وہ لوگ کہاں جمع ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں ادھر اندرونی باتیں ہیں۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ علم سیکھنے کے لیے استاد اور شاگرد ایک جگہ پر جمع ہونا بہت مناسب ہے، اور علم سیکھنے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ لیکن جب باہر نکلنا بہت تکلیف ہوا، ہم سرکاری قانون کو توڑ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار جو فرما رہا ہے وہ ہماری اچھائی اور بھلائی کے لیے اور ہماری صحت اور تندرستی کے لیے فرما رہا ہے۔ ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ہم ہمارے خاندان کے تمام افراد کو، ہمارے گاؤں کے، ہمارے اسٹیٹ کے، ہمارے اس پورے وطن کے لوگوں کو صحت مند اور تندرست بنانے کے لیے اور انہیں کو موت سے بچانے کے لیے حکومت نے ایسا قانون بتا دیا ہے۔ تو ان قانون کو، ان باتوں کو چھوڑ کر، اس کو لاپرواہ کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتا، اور علم سیکھنا ایسی بڑی بات ہے اس کو بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اس حالت میں دونوں کو جماتے ہوئے ہم نے یہ طریقہ اپنایا کہ آن لائن کلاسز۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج کل کے زمانے میں یہ تمام باتیں بہت آسان ہیں۔ ہم خدا تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولتیں ہمیں دے دی۔ ان سہولتوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے ہم ابھی کہیں پر ہو اور ہمارا شاگرد جتنے فاصلے اور دور پر ہو، ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہم اس طرح پڑھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک اچھائی اور ان کی ایک مزاج یہ ہے کہ ان کے سامنے جو بھی یورش اور تحدی آ جائے، اس تحدی کے سامنے چپ چاپ ہو کر وہ نہیں بیٹھے گا۔ جو بھی یورش ان کے سامنے آئی، اس یورش کو اوور کم کرنے کے لیے، اس یورش پر غالب ہونے کے لیے کیا طریقہ ہے وہ سوچتے ہی رہے گا، اور سوچ کر، طریقہ سمجھ کر اس تحدی، اس چیلنج سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جو پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے سامنے ایسی تکلیفیں آئی، مثال کے طور پر
مدینے والوں کو قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے جب دشمن آئے تو ان سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف گھیر بنایا، چاروں طرف ایک بہت بڑا گڈھا بنایا تھا۔ یہ تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان لوگ جو بھی تکلیف ان کے سامنے آئی وہ خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے جو بھی طریقہ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہی رہنا اور سوچ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی تحدیات، اس طرح کی باتیں ہمارے لیے ایک نئی بات نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تمہیں پریکشا کرتے رہیں گے، کیا بھوک سے اور بہت طرح کی تکلیفوں سے ہم تمہیں آزمائش میں ڈالتے رہیں گے۔ اس وقت اس سے بچ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سوچ کر جو آگے بڑھے گا وہ مسلمانوں کی ایک علامت ہے اور ان کا بڑا نشان ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بچوں، ہمارے سامنے جو بیماری آئی ہے، جو نئی بیماری ہے جو پورے عالم پر منتشر ہے، اس بیماری کے سامنے بھی ہم خاموش ہو کر بیٹھنا نہیں، ہماری جو بھی کام ہم کرتے ہی رہنا ہے۔ شاید ہم نے پہلے زمانوں میں جس طرح کیا تھا اسی طرح نہیں کر سکیں گے، اس وقت ایک نیا طریقہ، نیا انداز سوچ کر اندازہ میں ہم اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے شاگردوں سے میرا مخلصانہ گزارش یہ ہے کہ ہر دن آپ لوگ سبق سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، جو لکھنا ہے استاد جو لکھنے کے لیے فرمائیں گے وہ کاپی میں لکھتے رہیں اور ہر دن اس کو دہراتے رہیں، اور ایسے ہم آپ آگے بڑھیں گے تو تمام باتیں بہت سی آسان ہوگی۔ جس طرح پہلے زمانے میں پہلے سالے میں ہوا تھا اسی سے آسان ہو جائے گا۔ پہلے آپ لوگوں کو ہر دن مدرسہ جانا تھا، کلاس میں بیٹھنا تھا، استاد کی باتیں سننی تھی، اور ایک ہی بنچ میں ایک ہی کونے پر ایسے ہی بیٹھنا تھا۔ آج ایسا نہیں۔ خوشی کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ گھر پہ بیٹھتے ہوئے ہمارے دونوں سائڈ میں والد ہیں اور والدہ ہیں، ہمارے گھر کے بھائی ہیں، بہن ہیں، درس سننے کے بیچ میں امی کچھ کھلاتی ہے اور پلاتی ہے، کیا آرام سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس موقع کو ایک سنہرا موقع سمجھ کر ہم اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے والدوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی بچوں کی پڑھائی پر ہمیشہ آپ لوگ دیکھتے رہیں اور اس پر ان کی پڑھائی، لکھنا، ایکسرسائز کرنا، کتابیں سبق وغیرہ دہرانا، اس باتوں پر تم بھی ہمیشہ آگاہ رہیں۔ ہر والد اور والدہ یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچہ نے آج جو سبق سنا تھا کیا میرا بچہ نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہے یا نہیں۔ استاد نے جو پڑھنے کے لیے اور دہرانے کے لیے بتایا تھا کیا میرا فرزند نے اس کو دہرایا ہے یا نہیں۔ استاد نے لکھنے کے لیے جو مشق دیا تھا کیا
میرا بیٹا نے اس کو اچھی طرح مکمل کیا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا والدوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری سے آگاہ نہ رہیں گے تو، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو اس کی تکلیفیں آپ لوگوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ جب امتحان آئے گا تو بچہ بتائے گا، بچہ کہے گا کہ میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں سنا۔ بچے امتحان کے لیے نہیں جا سکیں گے اور وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ تو اس فیل سے بچنے کے لیے بچوں سے اور بچوں کے والدوں سے میرا ارشاد یہ ہے کہ ہر دن کا سبق اسی دن میں ہی پڑھیں اور ہر دن کا مشق اسی دن میں ہی لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہم ملتے رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، خدا تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے، ہمارے گھر والوں کو بچائے، اور ہم سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں سب کو بچائیں، پورے امت مسلمہ کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔